أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سلامت رہیے قاری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آپ قاری غلام مرتضیٰ سے سورہ حشر کی یہ 4 آیات سن رہے تھے. ان کے معنی میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. مفتی سخاوت منیر نعیمی بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کی اجازت ہے بات شروع کی جائے. سب سے پہلے تو میں آپ سے عرض کروں کہ جمعرات کا دن جو ہے یہ آپ کی کالز کا ہوتا ہے. ہمارے ٹیلی فون نمبر جو ہیں وہ آپ کی اسکرین کے باٹم پہ چل رہے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اپنا نمبر لکھا دیجیے. اگر ویٹنگ زیادہ ہے تو ہم آپ کو خود کال کر لیں گے. لیکن آپ اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور حسب توفیق اللہ نے اگر ہدایت دی تو شریعت کے قوانین کے اندر رہتے ہوئے وظائف کے ساتھ جو بھی مشورہ ہوا میں ضرور دوں گا انشاءاللہ. سورہ حشر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2-3 بڑی خوبصورت باتیں، اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں، جو میرے دل کو بہت زیادہ بھائیں اس میں. ایک تو اللہ نے کہا کہ سارے خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں. اب دیکھیے خوبصورت نام جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، یقیناً اللہ کے ہیں. اس کا مطلب کہ ہر چیز جو اللہ کہتا ہے اس کا ایک اینٹی تھیسس بھی ہوتا ہے. نام ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. وہ جو آپ گوگل کی لغت سے جا کے نام عجیب و غریب ساؤنڈ سنتے ہیں نا، اس کی ممانعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، آپ نے بھی کہا کہ صحابہ کے نام پہ رکھو. پھر توحید کا ذکر ہے، اور پھر اس چیز کا ذکر
کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا کلام جو ہے، مثال میں دے رہا ہوں چھوٹی سی، حضرت نبی نے کہا کہ اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. پہاڑ کا نام تھا طور. اب وہ طور پہ گئے، نیچے اسحاق کھڑے تھے. اب جب اوپر چلے گئے اور کہا کہ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو موسیٰ، یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کر نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں زندگی. وہ پہاڑ کے اوپر جب اللہ کا جلوہ آیا تو پہاڑ کے اوپر تو جو ہوا وہ ہوا، نبی اللہ جو تھے وہ خود بے ہوش ہو گئے. اب جو لوگ وہاں پہ طور کے پہاڑ پہ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں جا کے، اس میں دو چیزیں بڑی ہی واضح نظر آتی ہے. وہاں پہ لوگ طور کے پہاڑ سے جو لے کر سووینئرز آتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں، اور ہر پتھر کے اندر جو تجلی خداوند ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، چاہے وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہو چاہے بڑا ٹکڑا ہو. وہ تجلی کس طرح سے نظر آتی ہے کہ اس کے اندر ایک لکیر ہے، ایک لائن ہے بلیک کلر کی، جو کہ ایک سوکے ہوئے درخت کی طرح جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. یہ ان یوزل ہے کسی پہاڑ کے پتھر کے اندر اس طرح کی ڈرائنگ ہونا، اور جو بھی وہاں سے پتھر اٹھا لیں ویسا ہی ہے. تو جب آپ طور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک مسجد بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے نبی اللہ عبادت کرتے تھے، لیکن وہاں پہ ایک چرچ بھی ہے جہاں پہ کہ کرسچن جا کے جو ہے وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور وہ بہت بڑی جگہ نہیں ہے. اور وہاں پہ ایک سینیگول جو ہے یہودیوں کے لیے وہ بھی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ کہ وہ عبادت کرتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے اس بات کو یاد کریں کہ اللہ اپنے تجلی پہاڑ پہ کیسے پھینکتا ہے، تو پہاڑ یوں لگتے ہیں جیسے چبائی ہوئی چوئنگم جو ہے اس کو منہ سے نکال کے تو آپ رکھتے ہیں. اس طرح یعنی کہ پگھلے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ اگر میں ایک کلام جو آپ سنتے ہیں اور آپ کے دل نرم نہیں ہوتے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اگر پہاڑوں کے اوپر میں اتارتا تو پہاڑ جو ہے یہ پگھل جاتے اس کلام سے. تو سخاوت بھائی جو ہیں یہ تلاوت سن کے مجھے ابھی کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ کمال بات ہے کہ اللہ نے سارا قرآن جو ہے وہ رسول پاک پہ اتارا، اور ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہم کیوں نہیں پگھلتے یا ہم پہ یہ کیوں نہیں آتا. تو آپ نے اس کا آرگومنٹ جو دیا تھا دیٹ واز کیونکہ یہ نبی کے حوالے سے ملا ہے ہمیں، چونکہ نبی کے حوالے سے ملا ہے تو یہ اس کے اندر ایک نرمی اس لیے بھی آئی ہے کہ یہ رحمت العالمین کی زبان سے سنا ہے ہم نے. اگر ہم نے اس کو ڈائریکٹ سنا ہوتا تو یقیناً ہم بھی کسی نبی اللہ کے ساتھ مقابلے پہ تو نہیں. جب نبی اللہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور پہاڑ پگھل جاتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت اور اوقات ہے. اس لیے جب یہ کلام سنیں تو ایک ضرور کام کیا کیجئے، تلاوت کرنا اور تلاوت سننا دونوں عبادت ہیں. لیکن میں بڑی ایمانداری سے یہ سوچتا ہوں کہ لوگوں کو قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا چاہیے اور وضو کی حالت میں ہونا چاہیے. یہ تعظیم قرآن تو اپنی جگہ، یہ تلاوت کی تعظیم جو ہے نا، اس کو کہنے کی، کلام کو کہنے کی تعظیم جو ہے، یہ بھی ضرور اپنی برکات کے اندر شامل کیجیے. ہم پہلے کالر سے چلتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا دن جو ہوتا ہے وہ قصص الانبیاء کا بھی ہوتا ہے، اور وہ سیگمنٹ نمبر 2 میں انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں میں ضرور آپ کے ساتھ حاضر کروں گا. آمنہ السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. میں آمنہ بات کر رہی ہوں بلال بھائی. جی بیٹے. گجرانوالہ سے. جی جی. بہت ہی منتوں مرادوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے میری. یہ سمجھ سلامت رہیے بیٹا. میں آپ کو بتانا چاہ رہی کہ میرے ہسبینڈ ہے، ان کا نام ہے حسنین عباس. حسنین عباس. ٹھیک. ہاں، میری ایک بیٹی بھی ہے فاطمہ، اور وہ ملیشیا میں ہوتے ہیں. کہاں ہوتے ہیں؟ ملیشیا ہوتے ہیں. ملیشیا ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ سمجھ لیں کہ میرا مطلب آپ سے مشورہ لینا میری زندگی کا سب سے بڑا مطلب مقصد ہے کہ آپ جو مشورہ مجھے دیں گے نا میں اس کے مطابق ہی چلوں گی. میں اب ان سے نا خلا چاہتی ہوں. اچھا. کیونکہ ان کی ایک اور بھی وائف ہے پہلے سے. وہ کیا؟ ان کی ایک اور وائف ہے. اچھا. تو اس طرح ہمیں مطلب میری بیٹی کو مجھے بہت ہی انہوں نے نا ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے. ذلیل کر کے سے مطلب آمنہ 4 سال ہو گیا میں اپنے بھائیوں کے گھر مطلب بیٹھی ہوئی ہوں، میکے میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا. ادھر نہیں رہنے دیتے نا. تو میرے ہسبینڈ بھی خرچہ بھیجتے ہیں تمہیں؟ خرچہ بھیجتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں 5 ماہ کے بعد، کبھی 6 منتھ کے بعد، اس طرح بھیجتے ہیں. کبھی بھیجنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بند کر دیتے ہیں. آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں؟ نہیں، ابھی آئے 4 سال ہو گئے آئے نہیں ہیں. تو میں اب یہی چاہتی ہوں کہ میں ان کو بولا کہ مجھے علیحدہ گھر لے کے دو، وہ بھی نہیں مان رہے. اور اب میں چاہتی ہوں کہ میں خلا لے لوں ان سے. تو یہ بتاؤ کہ خلا لے کے کرو گی کیا؟ اس سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟
فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب جس طرح کی یہ ذلیل زندگی گزری ہے، بہت ہی پریشان ہوں، بہت ہی. تو نہیں، اس سے آمنہ اس سے حالات کیسے بدلیں گے بیٹا؟ پھر اللہ توکل بدل ہو سکتا ہے بدل جائیں. تمہارے پاس تمہاری بیٹی کی عمر کتنی؟ میرے لیے صحیح ہے، بہتری ہے، مطلب خلا لے لوں. نہیں بیٹا، دیکھو میری بات سنو، خلا لینا تمہارا شرعی حق ہے، تم لے سکتی ہو. یہ ڈیٹیل میں بحث نہیں کر رہا کہ وہ عدالتی خلا ہونا چاہیے کہ نہیں. خلا بہرحال طلاق ہی ہوتا ہے اور وہ آدمی نے ہی دینی ہوتی ہے. ہمارے ہاں عدالتیں جو ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل، عدالتیں جو ہیں انہوں نے ایک اپنا مقصد، اس کو کہتے ہیں ڈیزولوشن آف نکاح، وہ نکاح کو بنیادی طور پر ڈیزالو کر دیتے ہیں. لیکن حکمت بھی تو مذہب کا ایک بہت بڑا در ہے نا. اگر تو تمہارے پاس کوئی اور پرپوزل ہے کہ تم بہتر زندگی دے سکتی ہو، پھر ایک اور طرح سے بحث ہے. لیکن بیٹی تمہاری ہے، بیٹی چھوٹی ہے، بیٹی کا وہ خرچہ کم و پیش اٹھاتا ہے، شادی اس نے کی ہوئی ہے. میں اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ مجرم کیسے ہے. لیکن تمہاری ان ہیپینس کی وجہ مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ اٹینشن ڈیفیشنسی ہے، کہ اٹینشن نہیں دیتا وہ، بس اس کے علاوہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. بس یہ ہے کہ مطلب بچی کا تو خرچہ بھیجے کرے نا منتھلی، مطلب ہر 5 منتھوں سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم خلا لے لو تو تم دوبارہ نکاح کہیں کرنا چاہتی ہو؟ ہاں میں کرنا چاہتی ہوں. اب آئی نا صحیح والی بات، اس کا نام بتا سکتی ہو؟ نہیں یہ نہیں، میں مطلب یہ پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ بس میرے ذہن میں میرے سب یہ بولتے ہیں کہ ادھر سے جان چھڑوا کے تو کر لو دوسرا. اس طرح ساری زندگی، ابھی بچی چھوٹی ہے تو ابھی سوچ لو اس طرح ساری زندگی ذلالت میں کیسے گزارو گی. ہاں آمنہ، میں تمہیں تمہارے حق سے روک نہیں سکتا، لیکن میرے خیال میں جب ایک انسان بیٹی سامنے آ جائے تو پھر ذرا تھوڑا سا زیادہ سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. حضرت آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. اصل میں ان کا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ یہ ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہی ہیں. ان کا شرعی حق ہے، لیکن دیکھیں کہ صرف ضروری نہیں ہوتا کہ ایک مرد سے جو ظاہری طور پہ معاملات ہوتے ہیں وہی ہوں. ایک مرد کا سایہ اور ایک مرد کا نام، یہ بھی ایک کافی بہت بڑی چیز ہے. یہ بھی اگر وہ اٹینشن نہیں دے رہا یا ٹائم نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت گزرے تو وہ راہ راست پہ آ جائے. رہی بات یہ کہ ان کا شرعی حق ہے، یہ عدالت میں کیس دائر کر سکتی ہیں، خرچے کا مطالبہ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چھٹکارا پانا چاہیں تو وہ بھی یہ تمہاری ثواب دید ہے کہ تم کھلا لینا چاہو یا نہ لینا چاہو. لیکن بحیثیت ایک بڑا ہونے کے میں تمہیں مشورہ یہ دوں گا کہ تم ابھی یہ فوری طور پہ کام مت کرو، کیونکہ دل چاہنے کے اوپر یہ کام نہیں کیے جا سکتے. خرچہ نہیں دیتا تو میں تو نوکر بھی نہیں کرتا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، تو خرچے کے اوپر خرچہ نہ دینے پہ خلائے اگر ہونے لگے تو اس معاشرے میں غریب آدمی تو بیچارہ کبھی شادی شدہ ہو ہی نہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خرچہ بھیج دیتا ہے اور اکٹھا بھیج دیتا ہے تو میرے خیال میں یہ بچی کے لیے ایک صحت مند بات ہے کہ اس کا باپ ہے. ہو سکتا ہے آئندہ ایک اور بچہ بھی ہو، لیکن تم اگر ایک اور شادی کرتی ہو تو تمہارے لیے ہو سکتا ہے وہ نفع کی بات ہو، لیکن بیٹی کے لیے وہ کسی صورت نفع کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے آئیڈینٹی کے اوپر ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگے گا. پیاری بیٹی، بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، تم نے 2 چیزیں کرنی ہے اور اگلے 3 مہینے جو ہے نا وہ اس فیصلے کو سسپینڈ کر دینا. 3 مہینے بعد تم نے پھر فون کر کے بتانا ہے، پھر اس کے اوپر ڈیسیژن کرنا، اور اپنے ماں باپ سے بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسمین ہمارے ساتھ بیٹی ہیں. یاسمین آپ سن رہی ہیں؟ یاسمین میں پہلے سخاوت بھائی کا اس پہ رائے لے لوں، پھر میں آپ سے آگے بات کرتا ہوں. سخاوت بھائی آپ کیا رائے دیجیے گا؟ جی اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب ہمیشہ سامنے رکھیں کہ خواتین کی کثرت میں نے جہنم میں دیکھی، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ شوہر کے بارے میں شکوہ و شکایت کرنا، اس کی نافرمانی کرنا. صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواہشات کی دوڑ لگی ہوئی ہے. اگر گزارا بھی ہو رہا ہو تو خواتین کے حوالے سے یہ بات دیکھنے اور سننے میں آئی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بار بار سوالات کرنا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے. جب ایک گزارا ہو رہا ہے تو صبر کے ساتھ گزارا کریں، حتی الامکان خلا کی طرف یا طلاق کی طرف نہ جائیں. اتنی آسانی سے اتنی ایک دور تھا کہ جب لوگ اس نام سے بھی گھبراتے تھے،
لیکن آج تو ہر طرف طلاق خلا اور اپنی زبان سے خود مانگا جا رہا ہے، خود مانگا جا رہا ہے. اور معاملہ یاسمین دیکھو پرابلم کوئی بھی نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ تمہیں انڈیپینڈنس ملے اور تمہیں پیسے ملے. پیسے اور انڈیپینڈنس کے اوپر طلاقیں دو لینی یہ کوئی انسانیت والی حرکت نہیں ہے. اور تمہارے والد نے جو فیصلہ کیا کہ 3 بچوں والے کے ساتھ اس لیے شادی کر دی، اور اب تمہارا وہ فیصلہ، دونوں فیصلے غلط ہیں. وہ شادی کرنی بھی غلط بات ہے، یہ شادی کرنی بھی غلط بات ہے. لیکن میں تمہیں بڑی ایمانداری سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے تھوڑا سا رحم کرو اپنے پہ بھی اور حالات پہ بھی، اور اپنے اس مزاج کو سیٹل آؤٹ کرنے کے لیے میری ماں سیدہ عائشہ نے 3 لفظ بتایا ہے بخاری شریف میں، یا رحمان یا رحیم یا کریم. میری ماں کہتی ہیں کہ رسول نے کہا کہ جو ان 3 ناموں سے مانگتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تم یہ 3 نام پڑھو اور پھر اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو. آج کیونکہ قصص الانبیاء کا دن ہے تو آج ذکر کریں گے جناب حضرت نوح علیہ السلام کا. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو پتا. آپ کا نام تھا شین کاف رے، شکر نام تھا، شین کاف اور رے. اور آپ کے والد کا نام تھا لامک. اب دیکھیے اصل نام ہمارے ہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ نام رہ جاتے ہیں جو کہ مشہور ہوتے ہیں. اور حضرت نوح کو نوح اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کی زندگی 950 سال کی، اور کیونکہ سب سے زیادہ مشہور واقعہ ان کا طوفان نوح ہے. اور وہ طوفان نوح جس طرح کے قوم عاد پہ، قوم سمود پہ عذاب اللہ تعالیٰ کے آئے نبیوں کے کہنے پہ، اسی طرح حضرت نوح کی قوم پہ بھی عذاب جو تھا وہ پانی کا آیا. اور اس لیے کشتی نوح جو ہے وہ بڑی مشہور ہو گئی. یہ کشتی نوح کا جو واقعہ ہے سارا، اگر آج کی دنیا میں دیکھا جائے تو یہ عراق کی جگہ ہے جہاں پہ کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا. یہ کہنا کہ ساری دنیا میں پانی آ گیا تھا، علماء کرام کا اس پہ اختلاف ہے. یا یہ کہنا کہ اسی جگہ پر آیا تھا سیلاب، یہ دونوں میں سے دونوں روایتیں جو ملتی ہیں، جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اسحاق اور ابن کثیر کی تفسیر جو ہے اس میں اس بات کو ڈیبیٹ کیا گیا ہے کہ پانی جو تھا وہ پورا تھا یا نہیں. لیکن یہ کشتی جو ہے یہ اب مل چکی ہے، یہ آپ کو حیرت ہوگی. اور یہ کشتی جو ہے یہ ٹرکی کے پہاڑوں سے ملی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عراق سے لے کے ٹرکی تک تو ڈیفینیٹلی پانی تھا، لیکن باقی پانی تھا کہ نہیں تھا یہ سوال جو ہے یہ اور ہے. آپ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو لڑی ہوتی ہے نبوت کی، یہ بھی جسے آج کے دور میں کہتے ہیں خاندان کی جو لسٹ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، شجرہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پہ جا کے ملے گا. تقریباً آپ کی عمر جب 450 سال کی تھی تو اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی. 450 سال کے بعد آپ کی جو لوگ تھے 450 اور 950 سال میں تقریباً کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال 950 سال کی عمر میں ہوا. آپ کے کل صحاب جو مختلف کتابوں میں مختلف اس کی تعداد لکھی ہوئی ہے، لیکن مجموعی طور پہ تقریباً ایسے لوگ جو کہ بزرگ تھے، خواتین تھی، کمزور تھے، بیمار تھے، صرف 80 لوگوں کے قریب ایسے لوگ تھے جو کہ آپ کے صحاب بنے. باقی لوگوں نے آپ کے پیغام کو نہیں مانا. 950 سال کی ہدایت، یعنی کہ اس میں 450 سال اگلے جو ہیں وہ تو نبوت کے ہیں، اس میں بھی کسی نے نہیں مانا. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 33 سال کی عمر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی تو آپ کے صحاب بھی تھے جو تھے وہ 12 13 14 سے زیادہ کتابوں میں نہیں آتے. اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات کریں تو وہ 1.25 لاکھ صحابیوں کا ذکر کیجئے کہ یہ اچیومنٹ جو ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ نے اپنی قوم کے لیے جب بد دعا کی کہ یہ کام نہیں مانتے تو اللہ کے نے ان کو کہا کہ ایک درخت کو جا کے اس پہاڑ کے اوپر لگاؤ. وہ درخت جو تھا وہ صنوبر کا تھا، کچھ روایتوں میں، کچھ میں صنوبر کا نہیں تھا. وہ بڑا ہوا، پھر اسی جگہ پہ جہاں یہ درخت تھا وہاں ایک کنواں تھا. اب پہاڑ کے اوپر کنویں کا ہے کوئی مطلب، لیکن اللہ نے اس کنویں کو وہاں پہ نشانی کے طور پہ رکھا تھا کہ جب پانی بھر جائے گا تو اس کنویں میں جو پہاڑ کے اوپر ہے اس میں سے بھی پانی جو ہے وہ اوپر کو اچھلنا شروع کر دے گا. اس درخت کو کاٹا. کچھ روایتوں کے اندر 300 گز اور 50 گز اور کچھ میں مختلف روایتیں ہیں جس میں کہ بہت سی ویریشن ہے کہ کشتی کا سائز کیا تھا. لیکن ایک بات متعین ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں تھیں. سب سے نیچے کی منزلوں پہ آپ نے جو حیوانات تھے ان کو رکھا تھا، یعنی کہ جانوروں کو، چوپایوں کو رکھا تھا. درمیان کے اندر جو تھے وہ آپ کے امتی تھے، اور سب سے اوپر جو تھے وہ پرندے تھے. اور پھر اس میں جب پانی بھرنا شروع ہوا تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی بلایا، جس میں کہ آپ کے بیٹے کنعان جو ہیں انہوں نے آپ کی بات کو ماننے سے خاص طور پہ انکار کر دیا تھا. آپ نے اللہ سے بڑا کہا اور اس کا انتظار بھی کیا، لیکن سام اور حام
اور یافت جو 3 بیٹے تھے یہ کشتی میں سوار ہوئے اور اگلی جو ساری نسل چلی وہ حضرت سام علیہ السلام کے نام سے اور ان کی اولادوں میں سے آگے پھر لڑی چلی۔ 950 سال کے بعد کشتی جو ہے وہ پانی سے جب بھر گئی تو پانی ختم ہونے کا اندازہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے کیا؟ میں پھر کہتا ہوں کہ حکمت کے ساتھ دین جو ہے وہ آگے چلتا ہے۔ آپ نے ایک پرندے کو بھیجا، اڑا کے بھیجتے تھے کہ تو کہیں بیٹھ، پانی اتنا تھا کہ پرندے کو کہیں جگہ نہیں ملتی تھی بیٹھنے کی، پھر ایک دفعہ پرندہ جب آ کے کشتی کے کنارے بیٹھا تو اس پرندے کی چونچ پہ مٹی لگی ہوئی تھی، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئی کہ اب پانی جو ہے یہ رسنا شروع ہو گیا، یعنی کہ اترنا شروع ہو گیا، اور پھر یہ پرندہ جو ہے اس کی اس نشانی کو دیکھ کے آپ نے لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ اب سیلاب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اس سارے معاملے میں کئی روایتیں جو ہے وہ کئی طرح کی تفسیروں کے اندر، مثال کے طور پہ بہت مائی کا ذکر ملتا ہے، وہ آپ کے پاس ہمیشہ آتی تھی، تذکرۃ الاولیاء میں بھی اس کا ذکر ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی اس کا ذکر ہے، اور وہ آ کے پوچھتی تھی کہ پانی کب آئے گا۔ کچھ لوگوں کو دیکھو جو ایمان والی تھی وہ ایک مائی تھی، بوڑھی تھی، اور وہ نوجوان نہیں تھی، تو وہ آ کے پوچھتی تھی ہمیشہ کہ نو کب آئے گا سیلاب؟ تو انہوں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں نے اپنا چولہا نہیں گیلا کرنا اور میری جو پوٹلی ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ بچ جائے، تو مجھے بتا۔ تو کہتے تھے کہ آیا ابھی کشتی بن رہی ہے، ابھی کشتی بن رہی، وہ بار بار آتی تھی۔ تو ایک دفعہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہہ دیا کہ مائی میں تجھے بتا دوں گا، اس کو شاید یہ جھڑک لگی ہوگی تو وہ دوبارہ نہیں آئی۔ لیکن جب طوفان نوح ختم ہوا، اب یہ معجزات اللہ کے لیے بڑے آسان ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھول گئے تھے اس کو بتانا کہ سیلاب آ رہا ہے، تو ان کا خیال تھا کہ وہ ڈوب گئی ہوگی یا پانی وہاں پہ بھر گیا ہوگا۔ تو جب اب وہاں پہ گئے تو اس کی کٹیا یا اس کا جھونپڑا اسی طرح خشک تھا اور وہ اپنی پوٹلی لے کے اسی طرح بیٹھی نوح کا انتظار کر رہی تھی، اور اس نے نوح کو دیکھ کے کہا کہ نوح پانی آنے والا ہے، اب چلیں آپ کی کشتی پہ۔ یہ معجزات اللہ کے لیے بڑے آسان ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بزرگ جو تھے وہ ان کے پیروکار بنے اور ان کی ہدایت پہ آئے۔ بزرگی میں سارے لوگ مسجد جانا شروع کر دیتے ہیں، معاملہ تو یہ ہے کہ آپ جوانی میں ہدایت اللہ پہ اور توحید خدا پہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالر ہمارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک جملہ کہہ کے کالر کے پاس چلتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے جب کہا تھا نا یہ، تو ہمیں شاید اتنی اس بات کی سمجھ نہیں تھی جتنی اب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ 70 شاخیں، 70 سے مطلب ہوتا ہے بے انتہا، 70 کا مطلب 40 کا مطلب 40 یا 70 نہیں ہوتا، یہ سیکھے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ، مثل کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا ان میں سے ایک شاخ جو ہے نا وہ حیا ہے، اور جب حیا نہ ہو تو پھر باقی 69 چاہے تمہارے پاس ہو، آپ ایمان سے فارغ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں حیا کو ڈھونڈنا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا کام رہ گیا ہے، اور جو حیا والے ہیں اور جو حیا والے نہیں ہیں وہ ایک دوسرے کو نارمل نہیں سمجھتے۔ اس پہ انشاءاللہ جی میرا بیٹا جناب علی بسم اللہ۔ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، میری ایک سسٹر ہے، اس کا کہیں پہ رشتہ بھی نہیں ہو رہا، اور اوپر سے گھر میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، اور نام غفار کیا بیٹا؟ آفس میں جاب کرتی ہے، وہاں سے بھی بہت زیادہ پرابلم، اور بہت بہن کا نام کیا ہے غفار؟ اقرا فاطمہ۔ فاطمہ؟ اقرا فاطمہ۔ اب دیکھ اقرا فاطمہ میں سب سے بڑا تیرے خیال میں بحثیت ہے بھائی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ گھر میں پہلی بات تو یہ کہ بھائی بہن کو نہیں سمجھتا، عزت نہیں دیتا، بھابھی عزت نہیں دیتی، اور گھر میں بھابھی اور بہن بہت برا سمجھتے ہیں، بہت برا۔ اقرا فاطمہ کے اندر غفار سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ اس کا مزاج اور اس کا غصہ ہے۔ اچھا، غصہ اتنا نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو آئس کریم بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن 20 لیٹر آئس کریم روز تو نہیں کوئی کھا سکتا۔ اب یہ مزاج جو ہے یہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کوئی دفتر میں لے گا؟ نہیں لے گا۔ سسرال والے لیں گے؟ نہیں۔ ان کی کوئی منت ہے کہ ہمیں غصے والی اور بدتمیز بہو لے کر آئیں؟ نہیں۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کے ہاتھوں اپنے راستے میں خود کھڑی ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک۔ آپ اگر بہن کو تسبیح دے سکتے ہو پڑھنے کے لیے؟ جی۔ اسے کہنا 2 تسبیحات پڑھے، ایک پڑھے 2 اللہ کے نام ہے، یا ولی یا والی، اور دوسرا یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ یہ دونوں تسبیحات ایک ایک کر کے بار بار سارا دن پڑھتی رہا کرے، اور دوسری تسبیح خاص طور پہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے مزاج کو نرم کرے۔ یہ سختی مزاج کے ساتھ
زندگی جو ہے وہ بڑی غمگیر ہو جاتی ہے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس کو آسانی عطا فرمائے. حضور اقدس شادی اگر لیٹ ہو جائے تو پھر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے شادی ہونا. جی اس میں بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ ارلی میرج میں اپنا کیریئر بنا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, تو اگر پڑھ رہے ہیں تو شادی کر لیں, شادی پڑھنے سے تو نہیں روکتی. کیا خیال؟ ایسے ہی دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ 3 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرنا, لیٹ نہ کرنا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ آپ فرما رہے تھے, جس کا مفہوم ہے میں پہلا تو اگر کوئی فوت ہو جائے جنازہ میں جلدی کرنا. ہمارے ہاں وہ بھی لیٹ ہوتا ہے, فلاں کا انتظار کیا جا رہا ہے, فلاں کا دنوں کل آنا ہے, پرسوں فلانے امریکہ سے آنا ہے, وہ پھر آئے گا تو ہوگا. بالکل. اور اسی طرح فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں جلدی کرنا, جلدی نماز پڑھ لینا. ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ابھی ہم جناب فلاں کام کر لیں اس کے بعد نماز پڑھیں گے. اسی طرح فرمایا جب بچی یا بچہ بالغ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل رہا ہو تو فور نکاح کر دینا. لیکن ہمارے ہاں ہوتا ہے جی ابھی بچی یا بچہ پڑھ رہا ہے, ابھی جناب وہ سٹینڈ ہوگا, ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, ابھی یہ ہوگا تو پھر جا کے نکاح کریں گے. اسی انتظار کے اندر رشتے لیٹ ہو جاتی ہے, اور پھر جب عمر گزر جاتی ہے تو پھر رشتہ دیکھنے والے نہیں آتے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جی ہمیں چاہیے بھی بہو ایسی کہ جو 20-22 سال کی ہو اور اس نے پی ایچ ڈی بھی کی ہو. اب یہ دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی. نادیہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. سر میرے 2 سوال ہیں, مجھے آپ سے مشورہ لینا ہے. بولو. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے نا مالی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہے تو ہم گھر سیل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہتر رہے گا؟ ہم سے مراد آپ کے شوہر یا آپ کے والد؟ نہیں سر, میرے والد صاحب نا اس گھر کو سیل کرنا چاہتے ہیں. ہماری کچھ مالی پرابلم بہت زیادہ ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد اسلم. اسلم کو بیچ دے, بک جائے گا, گھر بک جائے گا, گھر بیچ سکتے ہو, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی مطلب مسئلہ تو نہیں نا کل کو ہوگا, پچھتاوا جو ہوتا ہے. دیکھو اسلم کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ پیسے کو سنبھالنے میں کمزور ہے بس. اب جب گھر بک جائے تو وہ پیسے کی رکھوالی کر سکتا ہے یا کسی سے کروا سکتا ہے تو وہ کرے, کسی کے ساتھ شیئر نہ کرے, کوئی بزنس نہ کرے, جو کرنا ہے وہ خود کرے. یہ شرطیں پوری کرتا ہے تو گھر ضرور بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. دوسرا سوال بھی میرے والد صاحب کی متعلق ہے. محمد اسلم ان کا نام ہے. سر ان کے سامنے میں 15 دن سے درد ہو رہی ہے, رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا, یورین رپورٹ ٹھیک آ رہی ہے, الٹرا ساؤنڈ اچھی جگہ سے کروایا, کچھ نہیں آ رہا. پھر نا مثانے میں درد ختم ہوتی ہے نا سر, لیفٹ کڈنی میں درد آ جاتی ہے, کڈنی کی درد ختم ہوتی ہے, مثانے میں آ جاتی ہے. سر میرے والد صاحب تو 15-20 دن سے اسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھ میری پیاری بیٹی, جس طرح کے میرے جیسے نالائق لوگوں کو اللہ نے بولنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کر دیا نا, اس لیے بہت سے نالائق ڈاکٹروں کو بھی اللہ نے فیسیلیٹیٹ کر دیا کہ میڈیکل پریکٹس کریں. یہ پین جو شفٹ ہو رہی ہے, میری ذاتی رائے میں ڈاکٹر نہیں ہوں اس لیے فیصلہ تو ایک یورولوجسٹ ہی کرے گا. یہ انفیکشن کی پین ہے, کڈنی کی پین کوئی آسان چیز تھوڑی ہے کہ وہ ڈائگنوز نہ ہو سکے, ٹیسٹ صحیح ہے. یہ کیسی بات ہے؟ پین یا تو پیشنٹ کہیں انسان کے جھوٹ بول رہا ہے, جو جھوٹ نہیں بول رہا تو دیر از اے ایبسولوٹ ڈٹرمنیشن کہ دیر از اے بیماری, وہ سٹون کی ہے یا انفیکشن کی ہے, یو ٹی آئی کی ہے, یہ ڈاکٹر ڈٹرمن کرے گا. لیکن اس چیز کا تعلق کسی طور پہ بھی وظائف کے ساتھ یا روحانیت کے ساتھ نہیں ہے. اپنے والد سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص پڑھیں اور گھر بیچنے کا جو پروگرام ہے اس کو شروع کر دیں ضرور. انشاءاللہ تعالی اللہ اس میں آسانی دے گا انشاءاللہ. حضور کیا یہ بات اس طرح سے سوچنی درست ہوتی ہے کہ جو فزیکل بیماری ہے بغیر دوائی کے, یا اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس تو صحابی گئے تو آپ نے اس کو یہودی طبیب کے پاس بھیج دیا کہ جا کے علاج کرو. پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن طبیب کے پاس جانا یہ بھی تو ایمان کا اور دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل, ظاہری اسباب جو ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے اور یہی توکل ہے. ایک بندہ کہے جی میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا اور گھر میں بیٹھے ہوئے میں جناب فلان چیز پڑھ لوں گا اور ٹھیک ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے, وہ بھی جاتا ہے کہ قرآن رحمت ہے, قرآن شفا ہے مومنین کے لیے. دم جو ہے وہ اثر کرتا ہے, بالکل اثر کرتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ظاہری اسباب ہیں ان پر بھی بھروسہ کیا جائے, ساتھ ساتھ دوا لی جائے اور ڈاکٹر کے پاس جائے. دوا اور دعا دونوں کی جائے. بلکہ بہتر تو یہ ہے. بلکہ میں ایک بات یہاں پر ضرور کرنی چاہوں گا کہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں نا, ان میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر نے کلینک بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا پیسے بٹورنا مقصد تھا؟ تو پھر اس کے ہاتھ میں شفا کیسے ہوگی؟ دوسری بات, اچھی بات کی, دوسری بات کہ اگر جس کا مقصد یہ ہوگا کہ میں نے کلینک اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ لوگوں کو شفا ملے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا ضرور. اور یہ میں آپ کو بہت بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ جب کوئی بھی ڈاکٹر میں